السلام علیکم۔ کتابوں کی دنیا میں خوش آمدید۔ قمر اجنالوی کے ناول مقدس مورتی کی قسط نمبر 12 آپ کے پیش خدمت ہے۔ صبح میں بیدار ہوا تو سندر متی جا چکی تھی۔ میں سن چکا تھا سروپ جی ٹھیک 9 بجے ناشتہ کرنے کے عادی ہیں۔ 9 بجنے میں 4-5 منٹ باقی تھے۔ میں گوچی ساؤ کی مورتی کو پرنام کرتا پتھر کے زینے پہ ہو لیا۔ اوپر پہنچا تو کیواڑ بجانے کی نوبت نہیں آئی۔ سندر متی چوکھٹ سے لگی کھڑی تھی۔ آج اس نے گلابی رنگ کا پاجامہ اور اس پر بند گلے کی سلکی شرٹ پہن رکھی تھی۔ ارے کسی کو شک تو نہیں ہوا کہ تو رات اپنے کمرے میں نہیں تھی؟ اس نے مسکراتے ہوئے نفی میں گردن ہلائی۔ مجھے کچھ اطمینان ہوا۔ تو سوچتی ہوگی آج میں دیر سے اٹھوں گا، دیر سے آؤں گا، لیکن دیکھ لے ابھی 9 بجنے میں بھی کئی منٹ باقی ہیں۔ آپ کا انتظار تو میری پوجا ہے۔ ناری کو یہی کہا گیا ہے کہ اپنے پٹ کھول کر آنے والے کا انتظار کر۔ کہیں ایسا نہ ہو آنے والا بند کیواڑ دیکھ کر واپس پلٹ جائے۔ سندر متی، تیرے گھر کے کیواڑ کبھی بند بھی ہوئے تو لوٹ کر نہیں جاؤں گا، تیرا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، کیونکہ لکھا ہے جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے لیے دروازہ کھولا جاتا ہے۔ کیشی، آپ کے لیے میرا دروازہ کبھی بند نہیں ہوگا۔ آپ جب آئیں گے میں چوکھٹ پہ کھڑی ملوں گی۔ اس نے میرا بازو تھام لیا۔ پھر راہداری میں چلتے چلتے بتانے لگی، جب ساؤ خاندان کی لڑکی کسی کو پتی مان لیتی ہے تو سب کے سامنے اقرار کر سکتی ہے، مگر وہ یہ بھی چاہتی ہے کہ اس کا پریمی بھی اس سے پریم کرے۔ تو کیا میں تیرے ساتھ پریم نہیں کرتا؟ کرتے ہیں بابا، مگر ڈرتے ہیں۔ میں بابا نہیں ہوں تیرا، تھارو کیشپ ہوں۔ اس بات پر جو اسے ہنسی کا دورہ پڑا ہے تو قہقہا لگا کر پیٹ پکڑ کر وہیں بیٹھ گئی۔ اس کی آواز سن کر سروپ جی راہداری میں آ گئے۔ بولے، ارے کیا ہوا تجھے؟ سندر متی ہنستے ہوئے بولی، آپ کو کیا بتاؤں پتا جی، ہماری آپس کی بات تھی۔ کوئی گستاخی تو نہیں کی تو نے؟ گستاخی کیا کروں گی، یہ کوئی موقع ہی نہیں دیتے، ڈانٹ دیتے ہیں میں ڈر جاتی ہوں۔ اچھا ہوا تجھے بھی کوئی ڈانٹنے والا تو ملا۔ سندر متی نے یہ سب جھوٹ کہا، میں نے اسے کبھی نہیں ڈانٹا تھا، ڈرتی تو وہ کسی سے نہ تھی، مگر سروپ جی کا فکرہ بڑا پہلودار تھا، اس کے کئی معنی تھے۔ کمرے میں گئے تو پیگو میز پہ ناشتہ لگا رہا تھا۔ سندر متی آج بھی میرے ساتھ ہی بیٹھی اور ناشتہ کرنے کی بجائے ناشتہ کرانے لگی۔ خود کم کھاتی، مجھے زیادہ کھلاتی، بالکل اس عورت کی طرح جو اس بات کا خیال رکھتی ہے کہیں اس کا بچہ بھوکا نہ رہ جائے۔ میں نے اس میں ممتا کی عجیب سی کیفیت دیکھی تھی۔ مرد کو ٹوٹ کر پیار کرنے والی عورت میں پریم میں ممتا کا جذبہ بھی شامل ہو جاتا ہے۔ وہ پریمی یا پتی میں اپنے آنے والے بچے کی شکل دیکھتی ہے اور ہرگز برداشت نہیں کرتی کہ اس کے پریمی پہ کوئی کشٹ آئے، کوئی بپتا پڑے۔ ناشتے سے فارغ ہو کر سروپ جی کہیں چلے گئے۔ میں نے سندر متی سے کہا، تم مجھے کو کھلاتی رہی، سروپ جی کا کوئی خیال نہیں کیا تو نے؟ واہ، خیال کیوں نہیں کیا؟ پتا جی جو کچھ پسند کرتے ہیں وہی انہیں ناشتے میں دیا تھا، مگر ابھی تک یہ معلوم نہیں کہ صاحب کیا پسند کرتے ہیں۔ مجھے تو صرف تو پسند ہے۔ وہ اچھلی، ارے پہلے بتا دیتے تو اپنا ناشتہ کراتی آپ کو۔ یہ کہہ کر بڑے پیار سے میرے گلے میں باہیں ڈال دیں اور قریب کھسک آئی۔ ٹھیک اسی لمحے پیگو کمرے میں آیا۔ اسے دیکھ کر میں گھبرا گیا، مگر سندر متی بالکل سکون سے بولی، پیگو برتن اٹھانے کی اتنی جلدی کیا ہے، ذرا ٹھہر کے آ جانا۔ اس کی محبت کی دیوانگی سے میں گھبرا کر اٹھا۔ وہ بھی اٹھی، کیا ہوا کیشی؟ سندر متی، تیرا بدن پوتر ہے، تیرے بدن کی آگ مقدس ہے، مجھے اس آگ میں کیوں جلاتی ہے؟ اس لیے کہ میں آپ کو اس آگ میں جلا کر کندن بنانا چاہتی ہوں۔ تو یہ بھی جانتی ہے پریم بدن اور روح کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ میں اپنے پریم کو آتما اور شریر سے الگ نہیں کر سکتا، مجھے جانے دے۔ میں نے قدم دروازے کی طرف بڑھائے، وہ لپک کر سامنے آ گئی اور میرا ہاتھ تھام کر بولی، مجھے اپنی ناری نہیں بنائیں گے آپ؟ کیوں نہیں بناؤں گا؟ پھر آئیے میرے ساتھ، وہ فیصلہ کن لہجے میں بولی تھی۔ مجھے کھینچتی ہوئی راہداری میں لے آئی، پھر وہ زینے کی طرف چلنے لگی۔ میں حیران تھا، نہ جانے کہاں لے جانا چاہتی ہے، کہیں میرے کمرے کا ارادہ تو نہیں کر بیٹھی، مگر اس نے زینے کا رخ نہیں کیا بلکہ مخالف سمت کی راہداری میں بڑھ گئی۔ مجھے مضبوطی سے پکڑے راہداری میں چلتی وہ گھوم کر اچانک اس تابوت نما کمرے میں داخل ہوئی جس میں اس کے پردادا ساگر ساؤ جی کی زندہ لاش کائی کے بستر پر چت پڑی تھی۔ میں حیران تھا، وہ مجھے اس پیر فرتوت کے پاس کیوں لے آئی ہے جو نہ بول سکتا ہے نہ سن سکتا ہے۔ مجھے لے کر وہ بوڑھے دادا کے سامنے بیٹھ گئی۔ پھر اس نے ایک گاؤ تکیا سنبھالا، مجھ سے کہنے لگی، آپ ذرا دادا کو کندھوں سے پکڑ کر اوپر اٹھائیں اور گاؤ تکیے کے سہارے بٹھا دیں۔ میں نے تعجب سے پوچھا، کیا یہ بیٹھ سکیں گے؟ بولی، ہاں،
آپ سہارا دیں گے تو خود بیٹھنے کی کوشش کریں گے۔ میں نے بوڑھی اور ٹھنڈی لاش کی سخت ہڈیوں کے نیچے بغلوں میں ہاتھ ڈال کر اسے اوپر اٹھایا۔ سندر متی نے گاؤ تکیا فوراً کمر سے لگا دیا۔ میں یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ وہ لاش آرام سے تکیے کے سہارے بیٹھ گئی، بلکہ اس کے جھریوں بھرے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ بھی تھی۔ اس اثنا میں سندر متی نے تاکچے سے ایک چھوٹا سا بکس اٹھایا، اسے کھول کر آلہ سماعت نکالا۔ سندر متی بتانے لگی، دادا کے لیے یہ آلہ سماعت باٹی پارا سے لے کر آئی ہوں، انگلستان سے منگوایا تھا۔ اب دادا سے بات چیت کرنا آسان ہو گیا ہے۔ دادا آلہ سماعت کو دیکھ کر حیران بھی ہوتے ہیں اور خوش بھی۔ پھر اس نے آلہ سماعت کے ریسیور کی دونوں چھوٹی چھوٹی گولیاں بوڑھے کے کانوں میں ٹھونس دی، ان کے تار سیدھے کیے، مائک کی گول ڈبیا میں بولی، دادا کیا تم میری آواز سن رہے ہو؟ بوڑھے کی آنکھوں میں ایک جوت سی جلی، اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ پھر سندر متی مائک میں بولی، دادا میں ایک شبھ کامنا لے کر آئی ہوں، میری بات ذرا دھیان سے سنو۔ میرے ساتھ یہ بدھ گیانی تھاروکیشپ بیٹھے ہیں جو پوربی بنگال کے شہر رنگا متی سے آئے ہیں، کیا تم انہیں جانتے ہو؟ بوڑھے نے اپنی مردہ سی آنکھوں سے مجھے جھانکا، پھر سر ہلایا۔ سندر متی کہہ رہی تھی، میں کیشب بابو سے پریم کرتی ہوں، انہیں اپنا پتی مانتی ہوں۔ بوڑھی آنکھوں میں ایک مدھم سی کرن چمکی۔ سندر متی نے مائک کی گول ڈبیا میرے سامنے کر دی، کیشی اب آپ اپنی زبان سے دادا کو بتائیں کہ میں آپ کی کیا ہوں۔ میں مائک میں بولا، دادا میں بھی سندر متی کو اپنی پتنی مانتا ہوں۔ ساگر ساؤ جی کا بوڑھا ہاتھ ذرا اوپر اٹھا جیسے پسندیدگی کا اظہار کیا ہو۔ اب سندر متی نے پھر بوڑھے کو مخاطب کیا، دادا ہم دونوں لگن کرنا چاہتے ہیں، تم سے آگیا لینے آئے ہیں۔ اگر میری خوشی کی خاطر آگیا دیتے ہو تو ایک ہاتھ اٹھا دو، اگر تمہارا من بھی خوش ہے تو دونوں ہاتھ اٹھا دو۔ بوڑھے نے دونوں ہاتھ اٹھا دیے، 2-3 سیکنڈ اٹھائے رکھے، منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑاتا رہا، پھر ہاتھ گرا دیے۔ سندر متی بولی، دادا اب ہمیں آشیرواد دو۔ بوڑھے نے ہاتھ اٹھا کر ہمیں آشیرواد دی۔ سندر متی بولی، لیجئے کیشی ہمارا لگن ہو گیا۔ ناگہاں عقب سے آواز آئی، یہ لگن ادھورا ہے۔ ہم نے پلٹ کر دیکھا، سروپ جی اور پیگو تابوت نما کمرے کے دروازے میں کھڑے ہماری باتیں سن رہے تھے۔ وہ اندر آ گئے اور ہم دونوں سروپ جی کی پیشوائی کے لیے اٹھے۔ اب میرے دل میں پہلے جیسا خوف نہیں تھا۔ سندر متی نے پوچھا، کیوں پتا جی، لگن ادھورا کیسے ہوا؟ میں نے دادا سے آگیا لے لی ہے، آپ کے پاس بھی آنے ہی والی تھی، اچھا ہوا آپ یہیں آ گئے۔ بتائیے کیا آپ کیشب بابو کو میرے لیے پسند نہیں کرتے؟ سروپ جی بولے، مجھے تھارو کیشب بہت پسند ہے، اس کے ساتھ تیرا بیاہ کر کے مجھے خوشی ہوگی، تیرے لیے اس سے اچھا پتی نہیں مل سکتا، مگر بیاہ کے لیے کیشب کو اپنی چاچی کی آگیا لینی ہوگی۔ اب میں بولا، سروپ جی اول تو چاچی کو اس لگن پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا، دوسرے میں سندر متی سے پریم کرتا ہوں اور اپنی مرضی سے بیاہ کر رہا ہوں۔ وہ تو ٹھیک ہے تھارو کیشب، پھر بھی تمہاری چاچی کی اجازت ضروری ہے، میں تم کو ملنے جلنے پریم کرنے سے نہیں روکتا، میں جانتا ہوں تم دونوں میں سے کوئی پاپ نہیں کرے گا، تمہاری آتمائیں نیک ہیں، بھگوان نے تم دونوں کو روپ بھی دیا ہے، من کی شکتی بھی، مگر شاید تم نہیں جانتے کہ سندر متی سے بیاہ کرنے کا مطلب کیا ہے۔ میں نے کہا، اگر میں نہیں جانتا تو اب جاننا چاہتا ہوں۔ وہ ایک قدم آگے بڑھے، ایک ہاتھ میرے کندھے پہ رکھا، دوسرا سندر متی کے کندھے پر، پھر مجھ سے مخاطب ہوئے، تھارو کیشب سندر متی میری اکلوتی بیٹی ہے، اس کے ساتھ بیاہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اس جاگیر کے وارث بن جاؤ گے جو ساؤ خاندان کے بانی گوچی ساؤ نے چھوڑی تھی، اس کے ساتھ ساؤگاری میں نروان کی تپسیا بھی تمہاری ذمہ داری ہوگی۔ جب تک میں زندہ ہوں تم دونوں ذمہ داریوں سے آزاد ہو، مگر جب میری ارتھی رتنا گری کے شمشان میں جل جائے گی تو تم میرے اس دکھ کے وارث بنو گے جو ساؤ خاندان میں نسل در نسل منتقل ہو رہا ہے، جسے میں مناسب وقت پر تمہارے سامنے بیان کروں گا۔ دادا تم دونوں کو آشیرواد دے چکے ہیں، میں اس رشتے کو مسترد نہیں کر سکتا، مگر بیاہ اسی وقت ہوگا جب تمہاری چاچی اسے منظور کرے گی۔ میں نے سروپ جی کی باتیں بڑے غور سے سنی، معاملے کے ہر پہلو پہ غور کر کے کہا، اگر آپ بیاہ کی یہی شرط عائد کرتے ہیں تو سندر متی کو کل اپنے ساتھ بنگال لے جاتا ہوں، ہم دونوں چاچی کی آشیرواد حاصل کر کے آ جائیں گے۔ بولے، اگر اس نے تمہیں آشیرواد نہ دی، سندر متی کو اپنی بہو سویکار نہ کیا تو؟ میرے پاس اس سوال کا جواب نہیں تھا۔ مجھے خاموش دیکھ کر سروپ جی کہنے لگے، کل سندر متی باٹی پارا کی طرف اور تم بنگال کی طرف سفر کرو گے، میں جانتا ہوں چاچی تم سے بہت پیار کرتی ہے، تمہاری بات کو نہیں ٹھکرائے گی، پھر بھی بیاہ کی رسم اس کی آگیا کے بعد ہی ہونی چاہیے،
یہ کہہ کر انہوں نے جیب سے ایک انگوٹھی نکالی جس میں قیمتی ہیرا لگا تھا۔ میری طرف بڑھا کر بولے، یہ انگوٹھی اپنی چاچی کو دینا اور کہنا اگر وہ سندرمتی کو بہو سویکار کرتی ہے تو یہ انگوٹھی تمہیں پہنا دے، اور سندرمتی کے لیے وہ اگر چاندی، تانبے یا پیتل کا چھلا بھی بھیج دے گی تو میں خوشی سے قبول کر لوں گا۔ میں نے انگوٹھی لے لی اور جھک کر سروپ جی کے چرن چھو لیے۔ انہوں نے پیگو، مجھے اور سندرمتی کو مخاطب کر کے کہا، ابھی ساؤگاری میں کسی کو اس لگن کی خبر نہیں ہونی چاہیے۔ تھارو کیشپ رنگامتی سے لوٹے گا تبھی اعلان ہوگا۔ بوڑھا ساگر ساؤ جی چشم حیرت سے سب کچھ دیکھ رہا تھا، غالباً اعلیٰ سماعت کے ذریعے سب کچھ سن بھی رہا تھا۔ اچانک اس نے ہاتھ اٹھا کر سب کو متوجہ کیا اور فف فف سس کر کے بولنے لگا۔ اس کے تمام الفاظ تو میری سمجھ میں نہ آئے مگر مطلب ضرور سمجھ گیا۔ بوڑھے نے کہا، سندرمتی اور تھارو کیشپ کا لگن آکاش پر ہو گیا۔ میں نے ان کے مستقبل میں جھانک کر دیکھ لیا، لگن کے اشلوک پڑھ دیے، انہیں آشیرواد دے دی۔ اب یہ پتی پتنی ہے۔ ساؤگاری کی نرتکی سے جا کر کہہ دو آج وہ اس بیاہ کی خوشی میں ناچ کرے گی۔ جس طرح رتنا گری کی وادی میں ہر بجلی کالے پہاڑ پر ٹوٹتی ہے، اس طرح بوڑھے کے الفاظ بجلی بن کے میرے دل پہ ٹوٹے۔ اگر جلپنا کو پتہ چلا کہ میرا اور سندرمتی کا لگن ہو گیا ہے تو کیا وہ ناچ سکے گی؟ بوڑھے کے چپ ہوتے ہی سروپ جی پل دو پل چپ رہے، پھر میری طرف دیکھ کر بولے، تھارو کیشپ، اگر دادا کہتے ہیں لگن ہو گیا تو ہو گیا، مگر جلپنا آج رات بیاہ کا ناچ نہیں ناچے گی۔ یہ کہہ کر وہ پیگو کے ساتھ لوٹ گئے۔ سندرمتی نے فرش پر بیٹھ کر ساگر ساؤ جی کے سامنے میرے پاؤں کو بوسہ دیا۔ میں نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر اٹھایا اور بوڑھے کے روبرو اپنے سینے سے لگا لیا۔ سندرمتی کے آتے ہی ساؤگاری میں حالات تیزی سے بدل گئے تھے۔ جس طرح پربتوں سے اترتی ندی سب کچھ بہا کر لے جاتی ہے، اسی طرح سندرمتی کے پیار کی لہریں مجھے اپنے ساتھ بہا کر لے گئیں۔ اس سے ملاقات، پریم اور لگن کے سارے مراحل صرف 4 دن کے اندر طے ہو گئے تھے۔ کل اسے باٹی پارا اور مجھے رنگامتی کی طرف جانا تھا۔ حالات کی اس تیز رفتاری میں شاید قسمت کا بھی دخل تھا۔ کون کہہ سکتا تھا کہ مجھے عجیب و غریب حالات میں آسام کے ویران پہاڑوں کا سفر کرنا پڑے گا؟ کسے خبر تھی کہ رتنا گری کے جنگل میں میرے پریم کا پھول کھلے گا؟ کون جانتا تھا کہ ساؤگاری کے ایک تابوت نما کمرے میں میرا اور سندرمتی کا لگن ہو جائے گا؟ یہ تمام واقعات الف لیلا کی پراسرار کہانیوں کی طرح عجیب و غریب تھے۔ اب میں جلپنا کے لیے پریشان تھا، نہیں جانتا تھا کہ اسے دیا ہوا قول کس طرح پورا کروں گا۔ انہی خیالوں میں گم تھا کہ بیرونی دروازہ کھلا اور شاسترو کی صورت دکھائی دی۔ ارے شاسترو، بہت اچھا ہوا تو آ گیا، میں تجھے کو یاد کر رہا تھا۔ وہ بولا، پربھو، آپ کا بھوجن اوپر کیا گیا، آپ بھی اوپر ہی چلے گئے ہو، کتنے چکر لگا لیے، آج آپ دکھائی دیے ہو۔ بھوجن کی تبدیلی غالباً اسے اچھی نہ لگی تھی۔ یہ تبدیلی سندرمتی کے آتے ہی عمل میں آئی تھی۔ اس کے نزدیک اس کا کوئی نہ کوئی کارن تو ہوگا۔ شاسترو جیسے ذہین اور منطقی آدمی کے لیے معاملے کی تہہ تک پہنچنا کچھ مشکل نہ تھا، جبکہ اس کا ذہن تو دوری کے باوجود میرے ذہن کو پڑھ سکتا تھا۔ اسی لیے میں چاہتا تھا کم سے کم اس کی موجودگی میں سندرمتی کا خیال مجھے نہ آئے، اس لیے تھوڑی سی غلط بیانی کی۔ ارے شاسترو، یہ اوپر جا کے بھوجن کرنا بہت مہنگا پڑ رہا ہے۔ وہ کیوں پربھو؟ سویرے ناشتے اور دوپہر کے بھوجن سے فارغ ہوتے ہی سروپ جی لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور نیچے آنے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ وہ بولا، مگر مالک تو کل اور پرسوں ناشتہ کرتے ہی مندر میں آ گئے تھے، پھر کافی دیر تک وہیں رہے۔ شاسترو کی یہ اطلاع جو بالکل درست تھی، اس نے میرے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی۔ ویسے بھی جھوٹ کے پاؤں کہاں ہوتے ہیں؟ میں کھسیانہ سا ہو کر بولا، ارے وہ تو بے شک مندر چلے جاتے ہیں، مگر جو کتاب مجھے پڑھنے کو دے جاتے ہیں سارا دن اسی کے مطالعے میں گزر جاتا ہے۔ ہاں پربھو، کتاب سندر اور دلچسپ ہو تو آدمی اس میں کھو جاتا ہے اور دن بھر پڑھتا ہے۔ ارے کتاب اتنی خشک اور مشکل ہے کہ پڑھتے پڑھتے دماغ ہل گیا۔ تو یہ بتا جلپنا کیسی ہے؟ کمال ہے پربھو، مشکل کتاب بھی پڑھتے ہو اور جلپنا کو بھی یاد کرتے ہو۔ میں یاد نہیں کروں گا تو کون یاد کرے گا؟ اسے دیکھنے کو میرا من تڑپ رہا ہے۔ آج دیکھ ہی لوگے، شام کو مندر میں ناچے گی۔ کیا جلپنا یاد کرتی ہے مجھے، تڑپتی ہے میرے لیے؟ اگر آپ اسے یاد کرتے ہو تو وہ بھی آپ کو یاد کرتی ہوگی، آپ اس کے لیے تڑپتے ہو تو وہ بھی آپ کے لیے تڑپتی ہوگی۔ مگر سندرمتی کے آتے ہی اس نے ناچ ودیا کیوں بند کر دی؟ پربھو صبح شام ناچ کے ریاض میں لگی رہتی ہے، اور ملنا جلنا کیوں چھوڑ دیا؟ پربھو، جلپنا نہیں چاہتی کہ سندرمتی اسے آپ سے ملتے دیکھے۔ میں ذرا سا چونکا، پھر بھی بولا، دیکھ لے گی تو کیا ہوگا؟
جب ایک ناری دوسری ناری کو آپ جیسے سوشیل اور سندر مرد سے ملتے دیکھتی ہے تو شک کرنے لگتی ہے اس پر۔ اگر سندرمتی شک کرے گی تو کیا ہوگا، میں جلپنا سے پریم تو کرتا ہی ہوں۔ پر کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے پربھو، دو ناریوں کے دل ایک ہی مرکز پہ دھڑکنے لگ جاتے ہیں، پھر ایک کی جیت دوسری کی ہار بن جاتی ہے۔ منطقی بونے نے بالآخر وہی بات کہہ دی جس کا مجھے دھڑکا لگا تھا۔ اس نے بات کو لفظوں میں لپیٹ کر کہا تھا، مگر بجلی میرے دل پر گری۔ اس نے دو ناریوں کے دل ایک ہی مرکز پر دھڑکنے کا امکان ظاہر کیا تھا۔ میں نے سوچا اگر اس سے اس بات کا مطلب پوچھوں گا تو مجھے سندرمتی کا چہرہ دکھا دے گا اور کہے گا، پربھو چھپاتے کیوں ہو، آج کل یہی سندر کتاب پڑھ رہے ہو نا، آدھی پڑھ چکے ہو آدھی باقی ہے۔ وہ ضرور اپنی منطق بگاڑے گا کہ پربھو جب آدمی دو حصوں میں بٹ جائے تو ٹوٹ جاتا ہے، دو کشتیوں کا سوار ڈوب جاتا ہے۔ مگر میں اس کی منطق سننا نہیں چاہتا تھا، اس لیے فیصلہ کیا کہ اس بات کا مطلب نہیں پوچھوں گا۔ اچھا ہے میرے اور اس کے درمیان پردہ پڑا رہے۔ وہ شاید میرا ذہن پڑھ رہا تھا، خود ہی بولا، کیا ہوا پربھو، بڑے پریشان نظر آتے ہو۔ کیا بتاؤں شاسترو، میں کسی اور کتاب میں الجھا ہوں، تو کوئی اور کتاب کھول کے بیٹھ گیا ہے۔ بند کر یہ عورت کی کتاب، ناری شک کرنے کے لیے نہیں صرف پریم کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے پربھو، ناری پریم کرنے کے لیے بنائی گئی ہے، مگر کسی ناری کا سندر جوبن بادل کا ایسا ٹکڑا ہوتا ہے جس میں پانی کے سنگ بجلیاں بھری رہتی ہیں۔ شاسترو نے الفاظ کی جو چلمن گرائی تھی وہ اٹھائی نہیں۔ اچانک وہ بونا مجھے قداور نظر آنے لگا۔ میں نے بھی اپنے ذہن میں بیٹھی سندرمتی کے چہرے پر لفظوں کا غلاف ڈالنے کی کوشش کی اور یہ کہہ کر بات ختم کر دی، دیکھ شاسترو، جس طرح کالے پہاڑ پر بجلیاں اس لیے ٹوٹتی ہیں کہ اس میں لوہا ہے جو آسمانی بجلیوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اسی طرح مرد کے دل میں پریم کا مقناطیس ہے، ناریاں اس پہ مرتی ہی ہیں، مگر یہ فیصلہ کرنا مرد کا کام ہے، وہ کس بجلی کو کہاں گرنے دے۔ اور جلپنا کو بول دینا کل سویرے مجھے ضرور ملے، کیونکہ کل میں رنگامتی جا رہا ہوں، کمرے میں اس کا انتظار کروں گا۔ یہ خبر سن کر وہ مینڈک کی طرح پھدکا اور حیرت سے بولا، رنگامتی جا رہے ہو پربھو؟ ہاں، چاچی بیمار ہے، پر میں لوٹ کر آؤں گا۔ ناگہاں مندر میں کانسے کی گھنٹیوں کا شور بلند ہوا۔ شام ہو گئی تھی، جلپنا کے ناچ کا سمے ہو گیا تھا۔ یہ گھنٹیاں مندر میں میرے کانوں میں اور دل میں بج رہی تھیں، ساتھ ہی ان کی آواز میں نامعلوم سا خوف بھی تھا۔ مجھے آگیا دو پربھو، جلدی جانا ہے۔ ارے جلدی کاہے کی ہے، اکٹھے چلیں گے؟ نہیں، مندر جا کر گونگے بھکشوؤں کو بھیجنا ہے، وہ اوپر سے بوڑھے کی پالکی اتار لائیں۔ جب تک بوڑھے کی پالکی نہیں آئے گی ناچ شروع نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ پھدکتا چلا گیا اور میں سوچنے لگا، کیا تنہا ہی مندر چلا جاؤں یا سندرمتی کا انتظار کروں؟ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ دروازہ دھیرے سے کھلا اور سرخ ساڑی پہنے سرخ بلاؤز میں سندرمتی داخل ہوئی۔ آتے ہی میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر آنکھیں بند کر کے کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا، سرخ لباس میں بیر بہوٹی لگ رہی ہے تو۔ اس نے مسکرا کے کہا، آج لگن ہوا ہے نا میرا، اس لیے لال رنگ پہنا ہے۔ آئیے، پتا جی باہر انتظار کر رہے ہیں۔ میں راہداری میں آیا تو سروپ جی ایک طرف کھڑے تھے، ان کے پاس پیگو اور تارا تھے۔ ساتوں گونگے بھکشو بوڑھے ساگر ساؤ جی کی پالکی لے کر راہداری کے وسطی دروازے سے نکل رہے تھے۔ پالکی اٹھانے کے لیے 4 بھکشو ہی کافی تھے، مگر عجیب بات یہ ہے وہ ساتوں ہمیشہ اکٹھے رہتے، اکٹھے چلتے، اکٹھے بیٹھتے تھے۔ ساؤگاری میں گھنٹیوں کا شور جاری تھا۔ ہم اندھیرے میں اس پالکی کے پیچھے ہو لیے، ایک طرف میں، دوسری طرف سندرمتی، بیچ میں سروپ جی اور ہمارے پیچھے تارا اور پیگو۔ اسی ترتیب سے چلتے ہم مندر میں داخل ہوئے۔ آج مندر میں اتنی روشنی تھی کہ میری آنکھیں چندھیا گئیں۔ 6 گیس لیمپوں کی روشنی میں مندر بکائے نور بن گیا تھا۔ بھگوان شاکیہ منی کا عظیم الہیت مجسمہ اس سیلاب نور میں نہا رہا تھا۔ بھگوان کی عظیم مورتی کے چرنوں میں پیتل کے خوشبودان تھے جن میں سندل سلگ رہا تھا۔ گونا مکھیا سمیت ساؤگاری کے سارے باسی، جن میں بچے بھی تھے، ایک طرف بیٹھے تھے۔ بوڑھے ساگر ساؤ جی کی پالکی بھگوان کے مجسمے کی بائیں جانب دیوار کے ساتھ رکھ دی گئی۔ اس پالکی کے قریب ہی میں اور سندرمتی سروپ جی کے دائیں بائیں بیٹھ گئے، تارا اور پیگو ہمارے پیچھے۔ ہمارے بیٹھتے ہی گھنٹیوں کا شور تھم گیا۔ پروہت گنجال بے آواز چلتا اسٹیج پر آیا۔ اس نے اعلان کیا کہ بھگوان کی نرتکی جلپنا آج یشودھرا کے برہا کا ناچ پیش کرے گی۔ یشودھرا بھگوان بدھ کی پتنی تھی، جسے وہ پیار سے گوپا کہتے تھے۔ جب بھگوان بدھ نجات کے لیے کپل دستو سے نکلے تو اپنی ناری یشودھرا کو راج محل میں چھوڑ گئے تھے،
जवान नारी बिरहा में तड़पती थी। गंजाल ने सुंदरमती को बुलाया कि वो बिरहा नाच का इफ्तिताह करे। सुंदरमती ने साकर साहू जी से आज्ञा ली, फिर स्टेज पर जाकर सब बासियों को प्रणाम किया और वो डोर खींच दी, जिसके साथ ही स्टेज का पर्दा हट गया। इसके हटते ही ढोलक, बांकिया, पीतल की और कांसी की थालियां बजने लगीं। मौसीकी की आवाज़ पर जलपन्ना होले होले पाँव उठाती हुई आई। उसने राजकुमारी यशोधरा का सा रूप बना रखा था। सर पर राज मुकुट सजाया था, चेहरे पर अफसुर्दगी। उसके पीतल के कड़े बज रहे थे। साजिंदों के दरमियान से गुजरकर उसने सबसे पहले भगवान के अजीम मुजस्मे को प्रणाम किया, फिर मेरी तरफ देखा, साथ ही सुंदरमती पर नज़र डाली। नाच का पहला तोड़ा काटा, जिसमें उसने यह दिखाने की कोशिश की कि मगध देश की राजधानी कपिलवस्तु के राजमहल में वो तन्हा अपने गौतम का इंतज़ार कर रही है, जो उसे छोड़कर जंगलों में चला गया है। बिरहा के नाच में नर्तकी अपने मन की बेचैनी का इजहार चेहरे की मुख्तलिफ कैफियतों और हाथों के इशारों से करती है। जलपन्ना हल्की सी लहर लेती, गमगीन अंदाज में पाँव उठाती, कड़े बजाकर इस तरह नाचती थी कि देखने वालों के दिल उसके कड़ों के साथ ही बैठने लगता था। उसने 5-7 मिनट तक इंतज़ार और बेचैनी की कैफियत का इजहार किया कि मन उदास होने लगा। फिर बांकियाँ फूंकने वाले ने बड़े ज़ोर से बांकियाँ बजाई। ये गोया उसके गौतम की आमद का ऐलान था, यानी यशोधरा के पति देव राजमहल में लौट आए हैं। खुशी का ये संदेश सुनकर वो उछली, लहराई, सर से पैर तक बदल गई। अंग अंग से खुशी फूटने लगी। लहराते हुए उसने अपनी पोशाक पर नज़र डाली। साड़ी का घेरा लहरा कर देखा कि इस लिबास में वो गौतम सिद्धार्थ को पसंद आएगी। फिर रक्स के आईने में अपने मुखड़े का रूप देखा। उसने आँखों में काजल की लकीरें खींची, फिर पुष्ट पर पड़ी लंबी चोटी लहरा कर देखी। फिर प्रेम की मस्ती में झूमती, अपने पाँव के कड़े बजाती, भागती दौड़ती हुई राजमहल की सीढ़ियाँ फलांगती हुई नीचे उतरी, जिस दौरान उसके छोटे छोटे घुंघरू छनक रहे थे। सीढ़ियाँ उतरने का नक्शा उसने रक्स के बड़े दिलकश अंदाज में फलांग फलांग कर बांधा था। जब उसने राजमहल के फाटक की तरफ देखा तो चौंक कर उन्हीं कदमों रुक गई। राजमहल के फाटक पर उसने मुगध देश के शहजादे गौतम सिद्धार्थ को देखा। वो शाही पोशाक की बजाय साधुओं के गेरवे चोले में था। सर पर राजमुकुट की बजाय खाक में अटे हुए बालों का जूड़ा था। गर्दन में भद्दे मंकों की माला, और वो कोमल बदन जिसे खुशबुओं से मिले पानी से नहलाया जाता था, नरम कपड़े से साफ करके चमकाया जाता था, आज उस पर मैली राख थी। वो गोरे गोरे सुंदर पाँव, जिनके तलवों के नीचे राजमहल की दासियाँ अपनी जुल्फ़ें बिछाती थीं, आज मट्टी और धूल में भरे थे। उसके हाथों में कशकोल था और कमर पे फ़कीरों वाली झोली, जिसमें भीग की रोटियां और भिक्षा के टुकड़े थे। अपने राजकुमार को इस हालत में देखकर यशोधरा का दिल टूट के चूर चूर हो गया। नाच के इस मंजर को नेचुरल बनाने के लिए मंदिर के एक भिक्षु को हूबहू भगवान बुद्ध की तरह साधु के रूप में पेश किया गया। वो गेरवा चोला पहने, कशकोले गदाई उठाए, इस वक्त स्टेज पर नमूदार हुआ था। जलपन्ना रक्स के दायरे में राजमहल की सीढ़ियाँ फलांग रही थी। अपने शहजादे को इस रूप में देखकर वो अपने कड़े बजाकर वहीं गुमसुम हो गई। उसके देवता अपने ही राजमहल के फाटक पर कशकोले गदाई फैलाए भिक्षा मांगने आए थे। वो ये भेद समझने से कासिर थी कि उसके पति देव ने राजपाट छोड़कर ये रूप क्यों धार लिया है, अपनी यशोधरा को अपने मन से क्यों निकाल दिया है। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकते। वो उन्हें ऐसा नहीं करने देगी। अपने रूप स्वरूप का वास्ता देकर उनसे विनती करेगी कि साधुओं का ये गेरवा चोला उतार दें, शाही पोशाक ज़ेब-तन कर लें। मगर जूं ही वो कड़े बजाती, घुंघरू छनकाती आगे बढ़ी, गौतम सिद्धार्थ खतरे को अपनी तरफ बढ़ता देखकर पीछे हट गए। हाथ उठाकर यशोधरा को करीब आने से रोक दिया और आंखें यूं बंद कर लीं जैसे कह रहे हो, बस यशोधरा, मैं तेरी दुनिया से निकल गया। जलपन्ना ने अपने देवता को इंकार की सूरत देखा तो ठिठक कर नक्शे हैरत बन गई। फिर पाँव के कड़े ज़ोर ज़ोर से बजाकर एहतजाज किया, घूमकर, नाचकर, लहराकर अपने मन की कल्पना जाहिर की। मगर गौतम बुद्ध पर इस कल्पना का कोई असर न हुआ। फिर नागेहां एक और अलमनाक सानेहा हुआ। एक कमसिन नादान बालक गेरवा चोला पहने, कशकोले गदाई उठाए स्टेज पर आया और होले होले चलता यशोधरा के करीब से गुजरकर गौतम सिद्धार्थ के साथ लग के खड़ा हो गया। ये शाक्यमुनि गौतम महाराज का अपना बेटा था, वाहल, जिसने बाप के कहने पर राजमहल की राहत त्याग कर बाप के साथ जाने का फैसला कर लिया था।
जलपन्ना ने देखा कि उसका बच्चा संन्यास लेकर पिता के चरणों में चला गया है तो वह सर से पांव तक कांप गई। उसके पांव तेज़ी से हिल रहे थे, कड़े बज रहे थे, जैसे उसके अंदर का गम उसे दहला और लर्जा रहा था। गौतम बुद्ध उसे छोड़कर अपने बालक वाहिल को उंगली से लगाए राजमहल के फाटक से निकल गए, स्टेज से चले गए। राजकुमारी यशोधरा गश खाकर गिर पड़ी, चंद लम्हे यूं ही गिरी रही। फिर उसने अपने सर से राजमुकुट उतार के फेंक दिया, बालों की चोटी खोल दी, एक बैरागन की तरह अपने पति देव और राज दुलारे के फिराक में तड़पने लगी। मैंने ऐसा अलमनाक नाटक बिरहा नाच पहले कभी नहीं देखा था। यूं लग रहा था यशोधरा के रूप में जलपन्ना मेरे फिराक में तड़प रही है, मेरी जुदाई का नाच पेश कर रही है। इसके कड़ों की दुखी आवाज़ कह रही थी, केशव, मुझे साउगारी में छोड़कर रंगामती क्यों जा रहे हो? फिर नाचते नाचते वो तड़प कर गिरी, खुले बालों ने उसके बदन को ढांप लिया। साज बैन करते हुए चीखे, फिर खामोश हो गए। रोशनियों से जगमगाते मंदिर में बोझल खामोशी सनसनाने लगी। मैंने इस खामोशी में एक सिसकी सुनी। वो सिसकी सुंदरमती के होठों से निकली थी। वो लपकती हुई स्टेज पर गई, अपने हाथों से जलपन्ना को उठाकर सीने से लगा लिया, उसकी खूबसूरत ठोड़ी पर बोसा दिया, उसकी गर्दन को चूमा, माथे को चूमा और उसके गले में सोने की एक माला पहनाई। कहने लगी, जलपन्ना, तेरे बिरहा नाच का जवाब नहीं, तू साउगारी की रोशनी है, तू सदा मेरे मन में रहेगी। स्टेज पे खड़े खड़े सुंदरमती ने मेरी तरफ देखा, जलपन्ना ने भी देखा और धीरे से मुस्कुराई। सुंदरमती उसे लेकर स्टेज से उतरी और बूढ़े सागर साहू जी की पालकी के पास ले आई। बूढ़े ने जलपन्ना के सर पे हाथ रखकर आशीर्वाद दी और कुछ कहा, न जाने क्या कहा, यकीनन तारीफ़ की होगी। मैं स्वरूप जी और पुरोहित गंजाल भी पालकी के पास पहुंच गए। स्वरूप जी ने भी उसे आशीर्वाद दी। इससे पहले कि मैं जलपन्ना के नाच की तारीफ़ करता, पुरोहित गंजाल उसे अपने साथ लेकर मंदिर के अगबी दरवाजे की तरफ हो लिया। वो चुपचाप उसके साथ चली गई, मैं देखता ही रह गया। इस असना में सातों गूंगे भिक्षुओं ने बूढ़े की पालकी उठा ली और हम उसी तरतीब के साथ चलने लगे जिस तरतीब से मंदिर में दाखिल हुए थे। रात के खाने पर जलपन्ना ही का जिक्र हो रहा था। सुंदरमती मुझसे पूछने लगी, कैशी, आपने देखा है किसी नर्तकी को ऐसा नाच करते? मैंने कहा, नहीं। स्वरूप जी बोले, तुम नाच कला के बारे में बहुत कुछ जानते हो। अगर ये नाच किसी बड़े शहर कलकत्ता जैसे में किया जाता तो तुम्हारे ख्याल में लोग क्या कहते जलपन्ना को? मैंने कहा, वो बंगाल और आसाम की सबसे बड़ी नर्तकी समझी जाती। हिंदू इसे इंद्र देवता की बेटी जनिती की तरह पूजते। बिल्कुल ठीक कहते हो केशव, स्वरूप जी ने तायीद की। दादा बहुत खुश हुए हैं इसका नाच देखकर। मुझे हुक्म दिया है कि खाने के बाद उनसे मिलूं, शायद जलपन्ना के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। मैं ये सुनकर चौंका, न जाने बूढ़ा क्या कहने वाला था। मन को चिंता सी लग गई। स्वरूप जी खाने से फारिग होते ही उठ खड़े हुए, बोले, मैं दादा से मिलकर अपने कमरे में चला जाऊंगा, तुम भी आराम करो, सुबह तुम दोनों को सफ़र करना है। ये कहकर स्वरूप जी कमरे से निकल गए। पीगू बर्तन समेट रहा था। मैंने सुंदरमती से रुखसत ली तो वह हैरान होकर बोली, आप कहाँ चल दिए? अपने कमरे में जा रहा हूँ, सुबह जल्दी उठना है ना। अरे सुबह की बात सुबह देखी जाएगी, पहले मेरे कमरे में चलिए। अभी रात के 8 बजे थे। सोचा कुछ देर सुंदरमती के कमरे में बैठता हूँ। कमरे में कदम रखा तो सच देखकर हैरान रह गया। मेज़ पर केरोसिन का बड़ा लैंप रोशन था। इसकी रोशनी में कमरा किसी दुल्हन की तरह आरास्ता था। पलंग पर छप्पर खट डालकर मसहरी की शक्ल दे दी गई थी। मसहरी के साथ फूलों की लड़ियाँ लटक रही थी। मुझे हैरान देखकर सुंदरमती कहने लगी, आज हमारी लगन रात है ना, आप यहीं सोएंगे। मुझे चक्कर सा आ गया। क्या स्वरूप जी जानते हैं आज मैं तेरे कमरे में सोऊंगा? ये भी कोई पूछने की बात है केशी? वो मेरा ओवरकोट उतारने लगी। हालात की ये सूरत मेरे लिए सनसनी खेज सही, लेकिन अजीब नहीं थी। लगन मेरी मर्ज़ी से हुआ था। सागर साहू जी ने अश्लोक पढ़ दिए थे। स्वरूप जी ने लगन कबूल कर लिया था, सिर्फ ऐलान नहीं हुआ था। और सागर साहू जी ने तो ये भी कहा था, हमारा लगन आकाश पर हो गया है।